نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و الصلاۃ والسلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں برکتوں کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ جمعۃ المبارک کا یہ دن نصیب کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار درود و سلام جن کے صدقے اور طفیل ہمیں یہ ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں میسر آ رہی ہیں۔ محترم سامعین، جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع ہے اور اس موقع پر آپ احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے، سوسائٹی یہ اعتدال اور عدل سے قائم رہتی ہے۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، زبان زد عام و خاص ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ مطلب کیا کہ جہاں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ معاشرے، وہ سوسائٹی کھوکھلی ہوتی ہے۔ تو عدل کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ آیہ قرآنیہ ذرا سماعت کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے قیام کیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، نہ آمادہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، وہ خبیر ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب کسی کے متعلق کوئی بات کرو تو انصاف سے کہو، عدل سے کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ داری ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ سورہ فرقان ہے۔ ارشاد ہوا جو خرچ کرتے ہو تو فضول خرچی نہ کرو، اور نہیں جو تم ہاتھ روکتے ہو تو اس میں تنگی کرو، بلکہ افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کا طریقہ اختیار کرو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے تم کنجوس نہ بنو کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر باندھ کر رکھو، اور ایسے فضول خرچ بھی نہ کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ ارشاد ربانی ہے کہ سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب کون سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کون سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ نے انسان کو کچھ چیزوں میں اختیار دیا۔ آج چونکہ ہمارا موضوع اعتدال ہے، میانہ روی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں امت وسط کا، امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں بہترین درمیانی امت بنایا، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اب یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین سنتا اور دیکھتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کھول کھول کر یہ باتیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم عدل کو اختیار کرو، اعتدال کو اختیار کرو، ظلم سے، ناانصافی سے، اس سے بچو. ہر معاملے میں عدل کا حکم ہے، اعتدال کا حکم ہے. تجاوز کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. دیکھیے عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ ذرا آپ بھی بولیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب، غیر اللہ کی تو نہیں کرتے نا. سارے ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صرف نماز عبادت نہیں ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادات ہیں. تو عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہمارا مالک کون ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ بہترین کس کا اسوہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا اسوہ ہے؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب مجلس میں، محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور بار بار سنیں تو پڑھ لیں سبحان اللہ. تو اس لیے جب حضور کا نام آئے تو خوش ہوا کریں. کیا ہوں؟ خوش ہوں، مسکرا کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں. یہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو اللہ کی تو زیادہ عبادت ہونی چاہیے. اسوہ حسنہ حضور کی ذات ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو لیکن کیا؟ تھوڑا. نصفہ او انقص منہ او قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا زیادہ یا کچھ کم. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یعنی اللہ کے رسول عبادت فرما رہے ہیں اور عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں پر سوجن ورم وہ آ گیا تو اللہ نے کہا حبیب اس تکلیف کے ساتھ نہیں، تھوڑی عبادت کرو، کچھ زیادہ کرو، کچھ آرام بھی کرو. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، حدیث مبارکہ ہے اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری میں ہے، حضرت ام المومنین مومنوں کی ماں. کس کی ماں؟ آپ بولیں کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں. عائشہ کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن کہتا ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. کیا ہیں؟ یہ آپ ذرا ساتھ بولتے ہیں نا تو اس سے مجھے بھی تقویت ملتی ہے اور پھر ہم مل کے سبق یاد کر لیتے ہیں. اس لیے بولنا ضروری ہوتا ہے. تو ام المومنین کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے. اما عائشہ وہ روایت کرتی ہیں اور یہ بخاری میں روایت ہے. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو وہی اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پوری رات آپ عبادت کرتے رہیں اور صبح فجر نہ پڑھیں، ایک کام آپ لگ جائیں صدقہ کرنے میں، ایک دن صدقہ کرتے رہیں اور دوسرے دن کنجوس بن جائیں، ایسا نہیں، بلکہ عبادت کے معاملات میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اعتدال، میانہ روی، درمیانہ ہی صورت اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ بات کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون یہ صحابی رسول ہیں، اور اس حدیث کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی جو عبادت ہے اس عبادت پر آپ متوجہ ہوئے۔ آپ کو جب اس کی خبر ملی تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم کثرت نوافل میں اور کثرت روزہ میں اپنے جسم کو نہ بھول جاؤ۔ فرمایا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، نوافل پڑھو لیکن بیوی کے بھی حق ادا کرو، آرام بھی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو عبادات کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہمیں کس کا درس دیا گیا ہے؟ اعتدال کا۔ میاں بیوی کا تعلق ہے تو اسلام کہتا ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو، دوستی کا تعلق ہے تو اس میں بھی اعتدال۔ وہ ہمارے یہاں مشہور جملہ ہے نا کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ اگلا تمہیں کھا جائے، یہ مشہور جملہ آپ بولتے رہتے ہیں نا کہ بھئی اتنے میٹھے نہ بنو کہ اگلا تمہیں کھا جائے، اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ اگلا تمہیں تھوک دے۔ مطلب کیا کہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ کون سا راستہ اختیار کرو؟ درمیانہ راہ اعتدال۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور معاشرہ وہی قائم رہتا ہے جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ ان آیہ قرآنیہ کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العالمین کی یہ نصیحت ہے۔ تو اب ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو امانتیں ہیں، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، یہ قرآن کی آیت لوگوں کو کیا ملی کہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کا لیڈر یہ آیت پڑھتا ہے اور ووٹ کو وہ امانت سے تعبیر کرتا ہے۔ صاحب اس سے مراد ووٹ کون سا ہے؟ اسلام میں تو نظام جمہور ومور کچھ نہیں ہے، اسلام میں تو شورا کا نظام ہے۔ ہر ایرا غیرہ جس کو عقل و شعور نہ ہو اور شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، پاگل ہو، وہ بھی ووٹ دے، دیوانہ ہے وہ بھی ووٹ دے، نان مسلم ہے وہ بھی ووٹ دے، سب کا برابر ہے۔ اسلام میں سب برابری کا تصور نہیں ہے، سارے صحابہ برابر نہیں ہیں تو سارے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحابہ میں بھی مدار ہے، بدر والوں کے برابر دوسرے نہیں ہیں، اور بدر والوں میں ٹاپ پر نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، آپ کے اہل بیت کے لوگ ہیں۔
اس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہم لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ کراچی صدقہ خیرات کرنے میں پہلے نمبر پر آتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں برائیاں بھی موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے معاشرے سے عدل کو ختم کر دیا ہے، راہ اعتدال کو چھوڑ دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بچوں کے درمیان بھی عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے ہر معاملے میں. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز اب ناپید ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس اس کی امانتیں ہیں، اور وہ امانتیں ہم نے اہلوں کو لٹانی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس مسند اقتدار ہے تو وہ فیصلے کرو جو رب کی رضا کے مطابق ہوں، جو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہوں. اسی طریقے سے اپنی اچھی اقدار اپنی اولاد میں منتقل کرو، اپنی اولاد کو اسلام پسند بناؤ. یہ نہ ہو کہ پورا مہینہ ایک انسان مشین سے زیادہ کام کرے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کو پالنا ہے. صبح سے شام وہ مشین کی طرح چل رہا ہے. کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نقشے بنا رہا ہے. الغرض کوئی سمندر کی تہہ میں کام کر رہا ہے، کوئی کوئلے کی کان میں لگا ہوا ہے، کوئی جناب ٹرین کی پٹڑی کو درست کر رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز کو ٹھیک کر رہا ہے. ہر ایک سے پوچھو کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے. الغرض جتنے لوگ جس طرح کے کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، فیکٹری کے مزدور سے لے کر آپ ایک کسان تک چلے جائیں، ایک مزارع زمیندار تک چلے جائیں، ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے. پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے کرتا ہوں تاکہ میں انہیں سہولت پہنچا سکوں. شام کو سکھ کی وہ 2 روٹی کھا لیں، یہ کام اس لیے کرتا ہوں. تو بہت اچھی بات ہے صاحب. جس اولاد کے لیے آپ اتنی تکلیفیں اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، کیا آپ اللہ نے جو امانت آپ کو دی ہے وہ بھی اپنی اولاد کو دے رہے ہیں؟ آپ کی اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ دیکھیے مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، کام کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ مزدوری تو صحابہ کرام نے علیہم الرضوان انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کام کیا. خود حضرت علی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ وہ غیر مسلم کے کنویں پر کام کرتے لیکن اللہ کی عبادت بھی کرتے. اور بچوں کی تربیت کیسی کی کہ بچے امت کے امام بن گئے. وہ بچے جن کے سامنے جناب ابو بکر و عمر کھڑے ہو جاتے، ان کا احترام کرتے، انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے. ان بچوں کی تربیت کس نے کی؟ حضرت علی نے کی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا. آج اعتدال ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، رشتہ داری میں بھی اعتدال نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. اچھا اگر ناراض ہوتے ہیں تو بھائی میں کوئی غیر شرعی بات تو کر نہیں رہا، غیر شرعی بات کروں تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیں. اس لیے شریعت کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں، سارے لوگ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، دل پہ ہاتھ رکھیں. ایک دفعہ اللہ اللہ بھی کہیں زبان سے. میں جو بات کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے خاندان میں ایمانداری سے بتانا جو امیر رشتہ دار ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے غریب کے مقابلے میں یا نہیں ہوتی؟ جی امیر دور سے آئے گا، اس کے پاس اگر گاڑی ہوگی،
اس کے پاس سیکورٹی گارڈ ہوگا تو ہم اس کی زیادہ خیال کریں گے کہ جناب، اور جو بیچارہ غریب آئے گا اس غریب کا خیال کوئی نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں تنقید نہیں کر رہا، شادی بیاہ میں ہم اسپیشل چیئرز ان لوگوں کے لیے لگاتے ہیں کہ جو امیر ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور غریب آدمی، غریب رشتہ دار وہ دور پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، قبر کھودتے وقت وہ غریب ہی کام آتا ہے۔ امیر آدمی جنازے میں بھی آخری وقت میں آتا ہے، اور وہاں پہ بھی ہم اس کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یار فلاں آدمی آئے گا، اس کی گاڑی صحیح پارک کروانا، اور اس کو، وہ قبرستان تک جانے کا روادار نہیں ہوتا۔ غریب میت کو کندھا بھی دیتا ہے، قبر بھی کھودتا ہے، 3 دن آپ کے ساتھ کھڑا بھی رہتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ غریب اور امیر میں امتیاز نہیں کرنا۔ وہ کہا نا اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ جو صف ہے نا اسلام کی، جماعت کی، مسلمانوں کی، نماز کی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاں امیر و غریب کا فرق نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام میں یہ فرق ہوا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ نفل بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ساتھ میں صدقہ دے کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے غریبوں کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ بھی پڑھا کرو، تو امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ امیر ہونا یہ بری بات نہیں ہے، اپنی امارت پر، امیری پر اترانا یہ بری بات ہے، اس کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ آپ عزت کریں تو اعتدال کے ساتھ، یعنی جو امیر آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ ضرور اس کو دے، لیکن غریب کو جوتیوں میں مت بٹھائیں، اس کو بھی سینے سے لگائیں۔ یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے رائے اعتدال، برابری، میانہ روی، یہ اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، سوچیں تو صحیح کہ ساری رات آپ کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جا بجا یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ جناب ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ تو اس لیے سامعین گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے اتنی پہلے نہ تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم بے اعتدالی کا، ایک مسئلے میں اعتدال نہیں ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اسلام کہتا ہے شادی کرو تو اعتدال کے ساتھ، ہم شادی میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ بے اعتدالی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ سود پر بھی پیسے لیتے ہیں۔ لیتے نہیں لیتے؟ بتائیں نا، مطلب میں آپ کو کوئی برا بلا تو کہہ نہیں رہا، لیتے ہیں نا، معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں نا، ہوتی ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے سادگی کے ساتھ کرو۔ ہم کہتے ہیں سادگی کے ساتھ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا جواب دیں گے۔ ایک کاش کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ اور میں چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، کہ ہم نے آخر مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے شان و شوکت سے شادی کی، تم نے اتنی فائرنگ کی، اتنے سارے کھانے پکائے، ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا۔ وہاں جو کل قیامت کے دن سوال ہوگا نا، یہ جو تم نے پیسہ کمایا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، برائی رائی کے دانے کے برابر اس کی بابت سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی آخرت اوروں کے لیے کیوں خراب کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں عدل، انصاف اس کو پیش نظر رکھیں۔ ہماری سوسائٹی اس وقت، ہمارا معاشرہ بڑی بے اعتدالیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک طرف ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے دین ہی دین، معذرت کے ساتھ
مجھ جیسا ملا ہوگا کہے گا دین دین دین، دنیا دار سارے ایسے ہی ہیں۔ عدل تو یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، وہ کہتا ہے جی میں تو سال کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں گا پورا سال۔ تو بھائی تو سال ادھر جا رہا ہے، اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ سال گھر چھوڑ کے جا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے باہر رہو گے تو کم از کم اپنی بیوی کا 1 مرتبہ حق ادا کرو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں، یہ اس وقت طوفان بدتمیزی ہے۔ دین کے نام پر پوری رات محفل ہوگی، نعتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، فجر نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر بھی اعتدال ہے کہ آپ جتنی دیر محفل کر سکتے ہو، جتنا برداشت کر سکتے ہو اتنی کرو، پھر آرام کرو، پھر فجر پڑھو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے حضرات ذی احتشام، ہماری آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت سوسائٹی جو بے ہنگم ہو چکی ہے، جو بہراروی کا شکار ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عدل کے ٹریک کو چھوڑ دیا ہے، رائے اعتدال کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آدمی رائے اعتدال کو چھوڑتا ہے تو پھر گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ موٹر وے پہ اعتدال کی اسپیڈ سے چلو، اور اعتدال کی اسپیڈ 100 ہے، 110 ہے، تو جب آپ اس اسپیڈ سے گاڑی چلائیں گے تو حادثے سے بچیں گے۔ اور یہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں تو کیا آتا ہے اخبارات میں، ٹی وی پر کیا سننے کو ملتا ہے؟ جی فلاں جگہ بس، فلاں جگہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ اوور اسپیڈ، یعنی اس نے رائے اعتدال کو چھوڑا۔ تو جب بندہ رائے اعتدال کو چھوڑتا ہے تو ٹکرا کے مر جاتا ہے، پھر نہ اس کی دنیا اچھی نہ آخرت اچھی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو تو مانگو اللہم ربنا، قرآن میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو۔ یعنی صرف آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے تو اچھے رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق میانہ روی کا، اعتدال کا ہو، پڑوسی کے ساتھ بھی اعتدال کا ہو، دوست کے ساتھ بھی اعتدال کا ہو، بچوں کے ساتھ بھی اعتدال کا ہو۔ جب تم معاشرے میں نظام عدل کو قائم کرو گے تو بھلے کافر ہو، معاشرہ ترقی کرے گا، اور مسلمان رہتے ہو معاشرے میں، سارے کلمہ گو ہوں، لیکن عدل نہ ہو تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری آپ کی خدمت میں گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، عدالتیں انصاف دیں نہ دیں وہ ان کا مسئلہ، آپ سے التماس و گزارش یہ ہے کہ عدل کے راستے پر چلیں، اپنے ارد گرد میں عدل کو قائم کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم دین و دنیا کی فلاح پا جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے جو نظام عدل دیا، جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اس کے مطابق چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔